بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حوار حول الصحت. یہ حوار ہے صحت کے بارے میں، یعنی آج کے حوار میں ہم ایک دوسرے سے صحت کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ کی صحت کیسی ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے. صحت صح یصح صحیحا، باب ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے تندرست ہونا. جیسے آپ بولتے ہیں کہ هل صح فلان بعد مرضه، کیا فلاں اپنی بیماری کے بعد ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ لم یصح حتی الآن، ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. جیسے آپ نے کہا کہ اہذا صحیح ام لا، کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ آپ نے کہا لا بل ھذا خطأ، نہیں بلکہ یہ تو غلط ہے. جیسے کوئی کہیں کہ پورا ٹھیک ہے تو فلان صحیح البدن سقیم القلب ثقیل الفہم مریض الفکر. آپ بولتے ہیں کہ فلاں صحیح البدن، تندرست بدن والا، سقیم القلب بیمار دل والا، ثقیل الفہم بہت مشکل سے سمجھنے والا، مریض الفکر فکری بیمار ہیں. اور اسی طرح صحح یصحح تصحیح، اس کا معنی ہے درست کرنا. المعلم یصحح الکراریس، معلم جو ہے کاپیاں ٹھیک کر رہا ہے. جیسے تو اسی طرح آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. پہلا لفظ ہے اراک متعبا فهل انت مریض، آپ کو میں تھکا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیا آپ بیمار ہیں؟ تعب یتعب، تھکنے کو کہتے ہیں. متعب تھکا ہوا. نعم یا اخی منذ یومین، جی ہاں میرے بھائی، انا مریض منذ یومین ای من یومین، یعنی میں بیمار ہوں 2 دن سے. شفاک اللہ ما مرضک، شفاک اللہ یہ ماضی کا لفظ ہے لیکن دعائیہ کلمہ ہے. شفاک اللہ ما مرضک، اللہ یشفیک ما مرضک. اصبت بالحمى، مجھے بخار ہو گیا ہے. اصبت، اصاب یصیب، اصابہ اس کا معنی ہے لگنا، ہو جانا، لائق ہو جانا. تو مجھے بخار لاحق ہو گیا، یعنی مجھے بخار آ گیا. عافاک اللہ، اللہ پاک آپ کو عافیت کے ساتھ رکھے، یہ بھی دعائیہ کلمہ ہے. هل راجعت الطبیب المختص، راجع یراجع، مراجعہ کہتے ہیں رجوع کرنا. الطبیب المختص کہتے ہیں اسپیشلسٹ ڈاکٹر. اختص یختص و اختصاص، اس کا معنی ہے خاص کرنا. لأن الطبیب المختص فهو يكون خاصا في هذا المرض. مثلا هناك أمراض كثيرة في حياتنا، وهناك بعض الأطباء هم مختصون ببعض الأمراض. مثلا هناك بعض الطبيب وهم الطبيب هم مختصون بالأذن، وهناك بعض هم مختصون بالأعين، وهناك بعض هم مختصون بالكلية، وبعض الأطباء هم مختصون بالمعدة، وبعضهم مختصون بالقلب. هناك يقال نحن ممكن لنا أن نقول الطبيب المختص سپیشلسٹ ڈاکٹر، جو خاص کیا جاتا ہے، اس کو خاص بیماری کے بارے میں اس کو مکمل مہارت ہوتی ہے. لم اراجعه حتى الآن، اب تک میں نے رجوع نہیں کیا، میں نے اب تک ڈاکٹر کو نہیں دکھایا، اس کو کہتے ہیں لم اراجعه حتى الآن. یا کیسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں لم اراجعه بعد، اب تک میں نے نہیں دکھایا. كان ينبغي ان تراجعه، كان ينبغي ان تراجعه. طيب ما سبب الحمى، آپ کے لیے بہتر یہ تھا کہ آپ اس کو جو ہے وہ دکھا دیتے. آپ تراجعه، آپ ڈاکٹر سے رجوع کر لیتے ہیں. طیب ٹھیک ہے. ما سبب الحمى، بخار کا سبب کیا ہے؟
حمّا بخار کو کہتے ہیں، اور حمیم یہ جو ہے وہ گرم پانی کو کہتے ہیں۔ حمّم یحمم تحمیم گرم ہونا، حمیم، حام، ساخن، یہ سارے جو ہے وہ جو ہے حار یعنی گرم چیز کو کہتے ہیں۔ واللہ لا ادری یا اخی، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم اے میرے بھائی۔ درا یدری یہ ذرا بس ہے معلوم ہونا، جیسے حل تدری، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ما سبب الحمّہ بخار کا سبب کیا ہے؟ آپ نے کہا واللہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ حل تدری ما سبب الامراض، کیا آپ کو معلوم ہے امراض کا سبب کیا ہے؟ آپ نے کہا واللہ لا ادری، واللہ مجھے نہیں پتہ۔ اخبرنی ما ہی اعراض مرضک، اعراض عرض کو کہتے ہیں، سبب یہاں مراد ہے کہ آپ کی یعنی بیماری کے اعراض اور یعنی کیا کیا بیماریاں آپ کو ہیں۔ عندی صداع شدید مع الحمى، مجھے سخت سر میں درد ہے بخار کے ساتھ۔ صداع سر کے درد کو کہتے ہیں۔ هناك ألم شديد عندما تكون في رأسك، ممكن لك عندي ألم شديد في رأسي، أشعر بألم شديد في رأسي، ولكن أنت ممكن لك أن تقول هكذا فقط عندي صداع شديد، عندي صداع شديد أي ألم شديد في رأسي مع الحمى، أيضا مع الحمى، الحمى مع الألم الشديد في الرأس، حمى بخار کو کہتے ہیں، صداع شدید سر کے درد کو کہا جاتا ہے۔ هل عندك آلام في الحلق، آلام جمع علم، علم تکلیف، المشقة، التكاليف، هناك هذا تكون فقط في الأمراض، مثلا يؤلمني رأسي، يؤلمني كثيرا۔ هل عندك آلام في الحلق، کیا آپ کو گلے میں بھی درد ہے؟ نعم حلقی یؤلمنی وعندی رشح كذلك، جی ہاں میرے گلے میں بھی تکلیف ہے۔ یعنی یؤلم، عالم یؤلم مطلب تکلیف ہونا، وعندی رشح كذلك، رشح الماء الذي ينزل من الأنف عند الزكام يقال له رشح، عندي رشح كذلك، مجھے رشح بھی ہے یعنی نزلہ بھی ہے۔ أيضا ممكن لك عندي رشيح كذلك، عندي زكام كذلك۔ دعني أرى حلقك، دعني كي أرى حلقك، افتح فاك، فاك أي فوك، افتح فاك، هناك في حالة النصب، وهذا كما تعرف في حالة النصب الألف ما قبلها مفتوح، ما قبل مفتوح۔ ما شاء اللہ صرت طبیبا، ماشاء اللہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر بن گئے۔ صار یصیر من باب ضرب یضرب، مثلا ہو جانا، ای اصبحت طبیبا۔ حلقک ملتہب لأنه محمر، آپ کے گلے میں جو ہے وہ آپ کا گلا خراب ہے۔ ملتہب اس کو کہتے ہیں، عام طور پر بخار کی وجہ سے گلے میں جو ایک لال قسم کا وہ چیز پیدا ہو جاتا ہے، اس کو ہمارے اردو زبان میں کیا کہتے ہیں ذہن میں میرے نہیں آ رہا۔ لأنه محمر، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ سرخ ہو رہا ہے، یعنی عام طور پر اسی کی وجہ سے پھر بخار پیدا ہو جاتا ہے۔ وهل يمكنك أن تصف لي دواء فعالا، فعالا أي قويا، هذا دواء هو يبعد المرض بسرعة، يقال له دواء فعالا۔ يمكنك، کہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ ان تصف علی، کہ آپ میرے لیے بیان کر دیں یا میرے لیے خاص کر لیں، دواء فعالا، کوئی طاقتور دوائی، یجدر بک المناسب بک، یجدر بک کا معنی ہے کہ المناسب بک، تمہارے لیے مناسب یہ ہے کہ ان تراجع الطبیب، ڈاکٹر سے رجوع کریں، لیکتب لک مضادا حیویا، مضادا حیوی اینٹی بائیوٹک کو کہتے ہیں، تاکہ وہ آپ کے لیے اینٹی بائیوٹک لے کے، وخافض الحرارہ، اور حرارت بخار کو ختم کرنے والا دوائی لکھ دیں۔ اذن سأذهب إلى المستشفى لفوری،
پھر تو میں فی الفور ہاسپٹل جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ مثلاً سأذهب إلى المستشفى لفوری، مثلاً سأذهب إلى المستشفى على الفور، سأذهب إلى المستشفى فوراً، یہ تینوں قسم کے جملے استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہ صحت کے حوالے سے پہلا حوار آپ کے سامنے آ گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔